مجھے بلو ٹکس ماڈلز جو ہیں انسٹا کی ان کے میسیجز آتے ہیں ریگارڈ لیس جو جتنا بھی آپ کو لبرل نظر آئے بٹ اللہ نے جو اس کے اندر وہ فال ہم ہا فجور ہوا تقوا وہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے نا, ریگریٹ سب کو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. انڈین آئیڈل بھی دیکھ لیا, موویز بھی دیکھ لیں, دوستوں کی محفلوں میں گپیں بھی لگا لیں اونچی اونچی کہہ کے لگا کے, بٹ وہ ایٹ دی اینڈ جب میں سوچتا تھا نا آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان ٹو بیکم پبلک اسپیکر. یہ تو الحمدللہ یہ کہ راجہ ضیاء بھائی نے کچھ کانفیڈنس دیا, اپولوجیٹک بالکل بھی نہیں تھا اس حوالے سے. تو میں اپنی بیچ میٹس کو دعویٰ کرتا تھا, خواتین کھڑے ہو جاتا تھا دوپٹہ لو, ایونٹ کو بوائے میں نے کر گیا, اٹھ کے چلا گیا. تو میں یہ نہیں سوچتا تھا ڈریسنگ ڈزنٹ میٹر, یعنی ٹخنوں سے اوپر فل پینٹ چڑھائی ہوتی تھی. اور انٹرویوز میں بھی ایسے گیا ہوں, ہر جگہ ایسے گیا ہوں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آلویز یوز ٹو سے کہ وی نیڈ فل ٹائم دائز. اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے نا تو پھر ڈسٹرکشن ہے, کیونکہ جو دوسری ویو آ رہی ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے. ان دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری لوگ ریلیجس لوگوں کو ایز اے سیلیبریٹی لے رہے ہیں. اس سینس میں اچھا بھی لگتا ہے, کبھی کبھی ہولونیس بھی فیل ہوتی ہے رات بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا اس کے بعد واپس آ کر بیٹھے, میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ محمد علی. ایک دم میری طرف دیکھا کہتے ہوئے, اور پھر مجھے بلایا, پھر اسٹیج پہ بلا کے مجھ سے گلے ملے, تصویر کھنچائی ہاتھ کھینچ کے, لیکن پھر کان میں مجھے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to another Nasiha Discourse podcast, and today we are joined by somebody very special, somebody I've known for a long time, and میں ابھی آتے ہوئے ہی سوچ رہا تھا کہ we have محمد علی بھائی with us today, and ارسلان ایوب بھی ہیں. محمد علی بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی, and I don't think he needs an introduction. I think کہ ماشاء اللہ he's دعوت سرکٹس میں اتنے ٹائم سے آن سائٹ آن لائن موجود ہیں. اینڈ وی میٹ ان آئی ڈونٹ نو اگر علی بھائی کو یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, بٹ ہم 2019 میں میسج گرامر اسکول میں ہم ملے تھے. اینڈ آئی تھنک اس وقت آپ اسکل میں تھے, یو ور ورکنگ دیر ایز ویل, اینڈ وی میٹ اپ اینڈ وی ور ڈسکسنگ دا تربیہ پلان, بیکاز ہم اپنے ریسپیکٹیو رولز میں, میں وہاں تربیہ دیکھ رہا تھا, آپ وہاں دیکھ رہے تھے, تو وہاں ہماری بالکل ایک رینڈم ہمارے ایک آرے ہوتے تھے, انہوں نے ملاقات کروائی تھی. I think گوہر نام تھا. ہاں گوہر. اینڈ بڑی وہ اچھی وی ہیڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز, اینڈ خیر علی بھائی ہیز کم اے لانگ وے فرام دیر. میں ابھی تک MGS میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, بٹ ماشاء اللہ علی بھائی ہیز گون پلیسز ماشاء اللہ, اینڈ بہت خوشی ہوتی ہے. تو جزاک اللہ فار خیر فار کمنگ ان. آپ کا ٹائٹ اسکیجول تھا, آپ کل یو نو یو ور انویل ایز ویل, بٹ میں آپ سے بس پوچھنا چاہ رہا تھا بیکاز سم تھنگ آئی وانٹڈ فار اے لانگ ٹائم کہ آپ کی اپنی کیا ایک جرنی تھی, اینڈ وی کین بریک اٹ اپ انٹو, ایک تو یہ جو اب آپ کی کرنٹ جرنی ہے کہ جب ایک بندہ تھوڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, اپنی زندگی چینج کرنے کا سوچتا ہے, اینڈ اس کے بعد پھر دعویٰ میں آتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ بالکل سیپریٹ جرنی ہے. بٹ بفور دیٹ کہ ایک آپ وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں, وہ ریئلائزیشنز ہوتی کیسے ہیں, اینڈ اف یو ڈونٹ مائنڈ شیئرنگ سم تھنگ اباؤٹ یور پاسٹ, لائک یو نو ایون ڈپینڈنگ آن آپ کی ڈیڈ یو بلانگ ٹو ریلیجیس فیملی, واٹ ور دا اینکرز دیٹ پلڈ یو ان, واز دیر این انسپریشن, تو وی وڈ جسٹ لو ٹو ہیئر اباؤٹ دیٹ. جزاک اللہ یاسین بھائی, اینڈ ماشاء اللہ نصیحہ از ڈوئنگ گریٹ ورک, الحمد للہ, may اللہ ایکسیپٹ فرام آل آف یو. بڑا کچھ ہے یاسین بھائی بتانے کو. سو بیسکلی جو ٹریگر پوائنٹس تھے نا میرے چینج ہونے کے, وہ یہ تھے کہ آئی تھنک آئی ہیڈ انف آف دا فیک لائف اسٹائل آئی واز لیونگ, اور وہ جو ایک فیکنیس کی فیلنگ آتی تھی. پھر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے جو میں نے کبھی نہیں بتایا, بٹ انشاءاللہ آج میں بتاؤں گا. سو اٹ واز 2007, میں 4th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور فیئر ویل ہو رہا تھا. تو یاسین بھائی الحمد للہ یہ کہ اس کو الحمد للہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ ٹیلنٹ جو کہ اب دین میں استعمال ہو رہا ہے. ڈبیٹس کرنے کا بڑا شوق شروع سے تھا, اور پبلک اسپیکنگ کا, پھر تھیٹر بھی کیا ہوا ہے. تو فیئر ویل پہ اسٹیج ہیڈ میں بنا, اور میرے اوپر ذمہ داری تھی اسکٹس پریپیئر کرنے کی, اور اٹ واز بیچ 13 اینڈ میں بیچ 15 میں تھا. آڈ بیچ کو فیئر ویل دیتا تھا. تو میں نے اس میں ایک سانگ بھی پریپیئر کیا تھا جنون کا, جنون بینڈ میرا فیوریٹ تھا اس ٹائم پہ, علی عظمت وغیرہ. تو اس کے علاوہ اسکٹ بھی تھا, ڈراماز بھی تھے, ڈرامہ میں میں خود بھی تھا, لکھا بھی میں نے خود تھا. تو میں نے نا اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی اس سارے ایونٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے, اور کمر توڑ جان میں نے لگائی.
जस्ट टू प्लीज माई सीनियर्स और एवरी वन एल्स. तो हुआ ऐसे कि वो ड्रामा में कुछ हंसी मजाक ऐसा हो गया. मेरी कुछ आदत तब थी बहुत ज़्यादा मजाक करने की, तो मैं स्टेज पे जाता था तो कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई वहाँ पे सीनियर्स के बारे में, कोई मजाक ऐसा निकल गया जो पसंद नहीं आया सीनियर्स को. अच्छा. तो उसी वक्त जो है ना शोर मच गया कि ड्रामा बंद करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. काफ़ी वो ग्रूसम मजाक, पैरोडी वगैरह कर रहे थे. पैरोडी वगैरह कर रहा था. एग्जैक्टली ऐसे ही है. तो एकदम बहरहाल मैं भी शॉक में आ गया कि ये क्या हुआ है. मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग इवेंट था और ड्रामा फिर उन्होंने बंद करवाया. फेयरवेल रुक गई. अच्छा. फिर वो I'm interested to know what you said. yes, you were friends with them, like आपकी उनसे कोई गपशप? Yes, we were friends, but वो एकदम से ऐसा awkward moment हुआ. I don't know what happened. शायद पहले से कोई ऐसी बात चल रही थी कि नहीं हमने रुकवाना है ये वो. तो anyway फिर मेरे बैचमेट्स आए, मुझे ना घेर के ले गए स्टेज के पीछे. वहाँ पे वो जो चेंजिंग रूम वगैरह होता है वहाँ पे. तो अब मैं वहाँ पे बंद हूँ और मुझे डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है. और सीनियर्स का जुत्था आ रहा है, कहते नहीं इसे दो हमारे हवाले करो, मारना है ये वो. तो वो बाहर दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, निकालो इसे बाहर. तो बहरहाल वो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग बात थी कि मैंने इतनी जान मारी और फेयरवेल पे इतना कुछ किया और देखें ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ. बट एनीवे उसके बाद फिर वो मेरे बैचमेट्स आगे आ गए कि नहीं उन्होंने स्टैंड लिया कि कुछ नहीं होगा ये वो. मामला वहाँ ख़त्म हो गया. डीएस से आ गए, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, तो उन्होंने लड़ाई तो ख़त्म करवा दी. बट उसके बाद मैं कमरे में गया और मुझे सारी रात डर लगा कि वो वहाँ लड़ाइयाँ भी बड़ी होती थी, हॉकी ले आते थे जब लड़ाई होती थी, आपको पता है ऑल दीज थिंग्स. तो यासीन भाई वो इतना बड़ा धचका था मेरे लिए कि देखो इनके लिए और दुनिया के लिए मैंने इतना कुछ किया जस्ट टू प्लीज देम. बट वन थिंग वेंट रॉन्ग. और वो असल में मैं बता भी देता हूँ क्या था. हमारा एक सीनियर था, उसका कपल था, तो वो मैंने उस पर कोई जोक क्रैक कर दिया था. तो लाइफ एंड डेथ इशू आप समझ गए हो. तो बहरहाल दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट कि यार ये सब फेक है. मतलब लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना और लोगों के सर्कल में एंटर होने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करना, यू नो, एंड एवरी टीनेजर गोज थ्रू दीज थिंग्स, आई नो. तो वहाँ से फिर मेरी पढ़ाई भी बहुत इफ़ेक्ट हुई यासीन भाई. एंड अनफॉर्चुनेटली ये भी चले मैं कोट कर देता हूँ, मैंने एक पेपर था उसमें मेरे दोस्त ने कहा जी चीटिंग करते हैं ये वो. तब नादान थे, तो ये कि मैंने चीटिंग की. बट अनफॉर्चुनेटली पकड़ा भी गया उसमें मैं. फिर सब्जेक्ट कौन सा था असल, तो ये मसला है. सब्जेक्ट डायनामिक्स था, आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट बनता है इसमें, तो बनता है. ये वाकई मुश्किल लग रहा है. तो अच्छा उसके मज़े की बात कि मेरे एक टीचर थे यार, माशाल्लाह उनका बड़ा रोल है यासीन भाई मेरी इसमें, मुझे नसीहत करने में और बड़ा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन उनके साथ. उनके बल्कि अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि अली तुझे तो चीटिंग भी नहीं करनी आती. यानी तू इतना वो उस तरह से पकड़ा गया. तो उन्होंने ना फिर बड़ी हार्ट टू हार्ट नसीहत मुझे की कि मैं बड़ा उन्हें कह रहा था कि सर लेट इट गो, यानी समथिंग जो बहुत मेरे से गलती हो गई ये वो. तो ही सेड कि आई अंडरस्टैंड. और अल्लाह की तरफ से यासीन भाई देखें इस पे होता ये है ना कि आपको एक्सपेल किया जाता है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं बहुत GIK के. बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनका दिल नरम किया और दे देमसेल्फ सेड, मेरे टीचर्स के नहीं यार ये इससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते. इवन तो मैं दीन की तरफ नहीं था, लेकिन आपको पता है ना कि एक वो पता लग जाता है एक स्टूडेंट का. तो बड़ा मुझे माशाल्लाह उन टीचर ने नसीहत की, बड़ा अच्छा समझाया उस मौके पे कि तुम अपने आप को ज़ाया ना करो. मतलब तुम्हारे अंदर मैंने बड़ी खैर देखी है एंड यू कैन डू दिस ये वो. बड़ा मोटिवेट किया माशाल्लाह उस टाइम पे. तो आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू हिम. तो ये कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे कि देखें उस पूरे इवेंट को ज़बरदस्त बनाने के लिए मैंने पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस किया. फिर आई हैड टू डू दिस थिंग, जबकि मैं नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी इस तरफ नहीं गया चीटिंग वगैरह की तरफ, लेकिन आई हैड टू डू दिस. तो वो इतना बड़ा धचका था. फिर एक और चीज़ भी उसमें ऐड हो गई. ऑब्वियसली आपको पता है टीनेज में कुछ गलतियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं कुछ इस तरह के, चैटिंग वगैरह, वो भी कुछ ऐसा चल रहा था, वो भी ऐड अप हो गया. तो फिर समर्स मुझे जब लगाना पड़ा यूनिवर्सिटी टाइम पे, उस दौरान फिर मैंने डिप्रेशन में गाने सुनने, सारी रात इंडियन आइडल देखना, मुझे अभी तक याद है.
سنگنگ کا مجھے شوق تھا تب ویسے بھی. موویز پہ موویز, ٹی وی سیریز پہ ٹی وی سیریز. وہاں جی آئی کے کا تو نیٹ ورک مشہور ہے, لوکل ایریا نیٹ ورک لینڈ, اس پہ ہر چیز یو ہیو اویلیبل ایوری تھنگ. تو لیکن نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں سونے لگتا تھا نا تو وہ بڑی چیز ہٹ کرتی تھی کہ کیا ملا, مطلب ذلیل ہو کے رہ گئے, سیدھی سی بات ہے. تو بس اٹ ہیپنڈ کہ رمضان آ گیا. پھر اگست کا اینڈ میں رمضان آئی تھنک کیم, یا سپٹمبر کا شروع تھا, آئی گیس سپٹمبر کا شروع تھا. تو رمضان میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ پڑھنے والے مسلمان بھی ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو میں بھی انہی میں سے تھا. میں نے کوشش کی نمازیں قائم کرنے کی الحمدللہ. تو اسی دوران یاسین بھائی سم تھنگ ہیپنڈ کہ اب دیکھیں کس طرح سے ہر چیز کنیکٹ ہو رہی ہے کہ اس فیئر ویل سے پہلے میرا ایک دوست تھا, اس کو مولوی کہتے تھے, اور بڑا اس سے بھاگتے تھے اور بڑا اس کو ہم تنگ بھی کرتے تھے. تو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے, آ جاتا تھا ایک دم کہ یار بھائیوں نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھو, چلتے ہیں. تو ہم کہتے تھے ہاں بس آئے انشاءاللہ. تو آتے کبھی نہیں تھے. تو بہرحال اس نے ایک دن میرے دروازے پہ نوک کیا اور مجھے کہا کہ علی ایک بک فیئر لگا ہوا ہے جی آئی کے میں, تو تمہیں کچھ گفٹ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تو ٹو مائی سرپرائز وہ مجھے ایک اسلامک بک اسٹال پہ لے گیا, اور سرپرائز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آئی ایکسپیکٹڈ سم اسلامک بک, بٹ ٹو مائی سرپرائز ہی گفٹڈ می قرآن کاپی, ٹرانسلیشن قرآن کی, اردو کی ٹرانسلیشن تھی, سید ابو العالی مودودی کی تھی, ابھی تک مجھے یاد ہے رحمہ اللہ. تو دیٹ واز اے بگ سرپرائز فار می کہ قرآن بھی گفٹ کیا جاتا ہے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. لیکن یہ کہ میں نے وہ غلاف میں باندھا, اوپر رکھ دیا ٹاپ شیلف پہ, جسٹ لائک کامن مسلم, برکت کے لیے ایسے ہی. لیکن دیکھیں کہ کس طرح اللہ نے سین بنایا کہ آئی واز سٹنگ ان مائی روم فلی ڈپریسڈ, اور یہ اگست کی آئی گیس بات تھی, اور آئی واز لاسٹ ان تھاٹس کہ اب کیا کروں گا, مطلب ویئر ٹو گو, آگے ڈگری بھی لیٹ ہونے کے چانسز تھے وغیرہ وغیرہ, بہت سے تھاٹس چل رہے تھے, آل دیز تھنگز ان مائی مائنڈ. تو انہی تھاٹس میں لاسٹ میں نے ایک دم سے قرآن کھولا, اور یقین کریں دا فرسٹ آیا دیٹ کیم واز کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے, ڈو ناٹ بی سیڈ, انڈیڈ یو ول بی سکسیزفل اف یو آر ٹرولی بلیورس, اگر تم مومن ہو. تو وہ یقین کریں دل کا دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا یاسین بھائی اس ٹائم پہ. غم کی حالت میں آپ کو پتہ ہے بندہ یا ادھر چلا جاتا ہے, یا کچھ اچھا مل جائے تو بندہ ادھر بھی بڑا اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ملا کہ سبحان اللہ, اللہ از ٹاکنگ ٹو می, اور اللہ مجھے بتا رہا ہے, ڈائریکشن دے رہا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. دیٹس وائی یاسین بھائی ماشاء اللہ سورہ آل عمران سے مجھے بہت محبت ہے, مجھے بہت ٹھنڈی لگتی ہے سورہ آل عمران, کیونکہ یہ اس دور میں نے پڑھی ہے کہ اس نے مجھے ٹھنڈ دی, کولنس یو نو. تو بس وہ ہٹنگ پوائنٹ تھا کہ دیٹس اٹ, مجھے جواب مل گیا. وہ جو دل میں بے چینی تھی, وہ جو ایک فیکنس کا لباس میں نے پہنا ہوا تھا, ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا, تو الحمدللہ وہاں سے پھر رمضان بھی تھا, پھر قرآن بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ شروع کر دیا. پھر اس دور میں مجھے یاد ڈاکٹر ذاکر نائک بہت ہٹ تھے, ان کے کلپس وغیرہ دیکھتا رہتا تھا میں. تو بس وہاں سے آپ سمجھیں کہ شروع ہے. میں نے آپ کو ایک مختصر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتایا. سبحان اللہ. اچھا, اٹس انٹرسٹنگ کہ بیکاز یو نو آپ نے ایک اچھی بات کی کہ جب بندہ ایکچولی ڈپریسڈ ہوتا ہے یا جب لائف میں یو نو تھنگز آر گوئنگ رانگ, تو دو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتے ہیں. تو وہاں کبھی کبھار واقعتاً آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق تھی کہ آئی ٹرن ٹورڈز اللہ اینڈ ناٹ ایکس وائی زی. حالانکہ آئی تھنک آپ کے پاس دونوں راستے کھلے ہوئے تھے, اینڈ اس ایج میں ڈرگز آر کامن, الکوہول آر کامن. آج بھی ہمارے بچے اس چیز میں اس کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں کہوں گا کہ مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ بیکاز یو فیل ڈاؤن, اینڈ وہ ایک سوشل جو ہے آپ کو ایک ہٹ لگا, جو بھی ہے اس وقت تو وہ قیامت ہی ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. بندہ اور کوشش کرتا ہے تو یو کین ایون بیکم ایون کریزیئر اینڈ مور ڈراسٹک اینڈ ٹرائی اینڈ فٹ ان مور. وہاں یقیناً آپ کو اللہ کی توفیق نظر آتی ہے. میں اس توفیق میں انٹرسٹڈ ہوں. آپ کے اس سے پہلے بھی کوئی اینکرز ہیں لائف میں, لائک گھر سے کوئی ایسی نصیحت تھی, بیکاز اٹس رینڈم کہ یونیورسٹی میں ایک بچہ ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے اور سڈنلی اس کو اللہ یاد آ رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بیک اینڈ کیا ہے بفور یونیورسٹی, اینی اینکرز. اچھا, بیک اینڈ یاسین بھائی, میں آئی یوز ٹو ریڈ ناولس. مجھے جو ہے نا سسپینس ناولس بہت پسند تھے. تو مجھے اچھا کہ آپ نے سوال پوچھ لیا. آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو اشتیاق احمد صاحب. اچھا, ان کی جمشید سیریز
شاید آپ میں سے کبھی کسی نے میں نے سنا تو بہت ہے اس کے بارے میں. ہاں بالکل بالکل. تو وہ نا بالکل بہت مشہور. تو شروع میں نا وہ 2 پیجز ماشاء اللہ ان کی ہوتی تھی 2 باتیں اس کے نام سے, پریفیس ٹائپ آپ کہہ لیں ہر ناول سے پہلے. اس میں نا وہ کوئی مورل ویلیوز سے ریلیٹڈ حدیث کوٹ کرتے تھے ماشاء اللہ. آئی تھنک کہ وہ کہیں نہ کہیں سب کانشیس میں وہ ٹیچنگس بیٹھی ہوئی تھی. اور ایون ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ مجھے کس جانرے کی چیزیں پسند ہیں, اینی تھنگ جس میں جسٹس کا ایلیمنٹ ہو, جس میں کوئی ایسے ہیرو کی اسٹوری ہو جو اگینسٹ آل آڈس جائے اور اسٹینڈ لے اور حق کی بات کرے, تو میرا خیال وہ وہاں سے میری پرسنالٹی بلڈ ہوئی. تو مجھے حق پتہ تھا ہمیشہ سے, یعنی جو میں چیزیں کر رہا ہوتا تھا نا, لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا, گپے لگ رہے ہوتے تھے, تو وہ کہیں نہ اندر کا جو سافٹ ویئر ہے نفس لوامہ, وہاں سے آواز آ رہی ہوتی تھی کہ یار یہ سب کیا ہے. پھر یہ کہ دوست بیٹھے ہوتے تھے, وہ سیدھی سی بات ہے بھرے ہوئے سگریٹ لگائے ہوئے, اللہ کا شکر ہے میں بچا ہوں ان چیزوں سے, لیکن ایسی کمپنی میں تو ہم بیٹھے ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا ہے, مطلب واٹ آر دے ڈوئنگ. بٹ لیکن میں تب تالیاں مارنے والوں میں سے تھا, بک اپ کرنے والوں میں سے تھا انہیں کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہو, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو مزہ کوئی نہیں آ رہا ہوتا تھا, اندر سے سب پتہ. تو آئی تھنک کہ ان کا بڑا رول ہے. دوسرا میری محلے میں مسجد تھی, اس کا بڑا رول ہے. اس کا جو رمضان تھا نا بڑا اسپیشل تھا, اور ہمارے امام مسجد بہت یوتھ فرینڈلی تھے. آپ لاہور بیسڈ ہی ہیں؟ نہیں, میں فیصل آباد میں میرا چائلڈہڈ گزرا ہے, بیکاز ابو امی کی ٹرانسفر وہاں تھی, گورنمنٹ سروینٹ. ویسے ہم لاہور سے ہیں. تو ماشاء اللہ, بلکہ وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. قاری نوید الحسن صاحب بہت مشہور ماشاء اللہ اسکالر تھے, وہ تھے امام مسجد. تو وہ ہمیں انوالو کرتے تھے, کھلاتے تھے, اسپورٹس بھی کراتے تھے مسجد میں. تو آئی تھنک مسجد کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ یاسین بھائی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ نے سنا ہوتا ہے نا, مے بی کوئی لیکچر آپ کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی قرآنک ٹیچنگس بیٹھی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں, اور پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا ماشاء اللہ. امی ہمیشہ نماز کا تو کہتی تھی ماشاء اللہ. پیرنٹس نماز میرے پڑھتے تھے, لیکن ایز سچ وہ دیندار گھرانہ نہیں تھا جیسے ایک ریلیجس فیملی ہوتی ہے. بٹ یہ کہ امی بھی پش کرتی رہتی. تو آئی تھنک دیز 3 فیکٹرز. اگر اب آپ 15 ایئرس موو فارورڈ کریں آج کی ڈیٹ میں, تو یہ سب چیزیں شاید اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی جیسے نا بھنڈ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا, پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کر رہے تھے, پیئر پریشر میں ہو گیا, کیریڈ اوے ہو گیا, کچھ بھی, بٹ گھر جا کے یا بعد میں کسی طرح آپ ریفلیکٹ کرتے تو آپ کو پتہ ہے غلط ہے. بٹ آج اتنی فاگ ہے کہ رائٹ اور رانگ ہے ہی نہیں, وہ سب گرے میں چل رہا ہے. ابھی کل ہی کوئی ذکر کر رہے تھے کلاس میں, جب کسی کلاس میں پورن کی بات ہوئی تو کسی اسٹوڈنٹ نے بولا کہ کیا پورن میں کیا غلط بات ہے. تو ایک ڈفرینس اتنا مطلب وہ ہے ہی نہیں نا. جب آپ فیل ہی غلط نہیں کریں گے تو آپ ریفلیکٹ اور ریگریٹ اور اس میں جائیں گے نہیں فیز میں. دوسرا یہ کہ مسجد جیسے 15 ایئرس پہلے شاید کہیں نہ کہیں ہماری کمیونٹی یا گھر والے پش کر رہے تھے سر, بٹ آج تو مسجد سے ہم بہت دور ہیں, اسپورٹس تو بہت دور کی بات ہے مسجد کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی اویلیبل نہیں ہے. پھر وہ فون میں ہم اتنا گھس گئے کہ نا ہم ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہو نا, تو اسٹل یو ہیو ٹو پٹ یور فون اسائڈ, اور پھر آپ سو. اب تو بچے وہ اسکرین لے کے جب تک نڈھال ہو کے نہیں گرتے, گریں گے نہیں. تو جرنلائز کرنے کا ٹائم کہ اپنی ڈے کو ریفلیکٹ کرنا, کوئی ڈائری رکھنا, کچھ لکھنا, وہ چیز ہے ہی نہیں. سو آپ اتنا زیادہ بھی آپ نے ونڈ آف چینج کیا, سب کچھ آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں. آج آپ اس کو کیسے امپرووائز کریں گے کہ بچے کے لیے کیا کیسے کیا ہونا چاہیے. پیرنٹس بھی اتنے زیادہ مطلب نماز کی آپ نے بات کی, گھر میں وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کل شاید پیرنٹ اتنے نہیں پریکٹسنگ ہے, اور اگر ہیں بھی تو وہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک باریک لائن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جتنے نسیہ میں, تو گھر والے کہتے ہیں مولوی ہو بٹ اتنے بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ سب کیسے آپ اس کو کریں گے؟ ارسلان بھائی, میں جتنا یوتھ کو دیکھا ہے نا, آئی تھنک کہ خیر تو ہے ہماری یوتھ میں ماشاء اللہ, اور یہ ریئلائزیشن بھی ہے. یعنی اف آئی گیو یو نمبرز ان پرسنٹیج, تو آئی تھنک 8 out of 10 جو یوتھ ہے نا ابھی تک ان کے وہ ٹریڈیشنل تھاٹس ہیں, اور اندر کا وہ زندہ ہے کہیں نہ کہیں مومن انشاءاللہ. تو لیکن بے بس ہوئے ہوئے, کمپلیٹلی بے بس ہوئے ہوئے. یہ جو سیل فون کی اسپیشلی آپ نے بات کی نا, اس کو میں اس طرح دیکھتا ہوں, شہوات کی جو دنیا, شہوات نے ٹوٹلی اس وقت نہ جکڑا ہوا ہے انہیں, اور ان کا اسکل, پوٹینشیل, ہر چیز ان کی دبائی ہوئی ہے, اور کچھ کی اللہ معاف کرے ختم بھی کی ہوئی ہے. بٹ اتنا وہ تنگ آئے ہوئے, اتنا تنگ آئے ہوئے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح نا آپ ہمیں شامل کر لیں اس قافلے میں, کوئی ایکٹیویٹیز بتا دیں, کچھ والنٹیئر ورک بتا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم انہیں, جین زی ہے نا یہ, اس میں پوٹینشیل بھی بہت ہے یاسین بھائی. جین زی میں آپ نے بھی ڈیل کیا ان کے ساتھ کافی زیادہ.
تو آئی بلیو کہ انہیں کچھ نیو کرنے کے لیے دیا جائے نا, کچھ ذمہ داری دی جائے اور ان کو کسی اچھے انداز میں ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے, جیسے ٹرپس وغیرہ آپ بھی لے جاتے ہیں, ہم بھی لے جاتے ہیں, پھر یہ مسجد لاک اپ ٹائپ ایونٹس ماشاء اللہ آپ کے بھی ہیں, ہم بھی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پوٹینشیل تو بہت ہے اور کنیکٹ بھی ہوتے ہیں یہ ماشاء اللہ, اور ذمہ داری بھی بہت اچھی لیتے ہیں. آئی تھنک کہ آرگنائزیشنس کو نیڈ آف دا آور ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کروائیں اور ان بچوں کو نا آلٹرنیٹ دیں. ڈیفینیٹلی نکلنا چاہتے ہیں لیکن ایونیو کوئی نہیں ہے ان کے پاس. What was the just like on this point because یہ والی جو بات کہ بچے چاہتے ہیں, تو آپ کا جب وہ ایک ریئلائزیشن آپ کو ہٹ ہوئی تو what was the first step, like آپ کہاں جڑے, آپ کو کوئی ملا؟ میں ہمیشہ پوچھتا کہ آپ یوتھ کلب کو ملے, یوتھ کلب کو آپ جو ہے نا, تو وہ کس طرح ہوا, how did that work؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یوتھ کلب تو 4 سال بعد ملا مجھے 2011 میں, چینج تو میری 2007 میں ہوئی. تو شروع میں بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ یونیورسٹی میں نا جماعتیں ہوتی ہیں, ہر جماعت کام کر رہی ہوتی ہے. تبلیغی جماعت سب سے زیادہ کام ان کا تھا ماشاء اللہ, تنظیم اسلامی تھے, دعوت اسلامی وہ بھی تھی. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ور پریٹی لائک ہائپڈ, ویری ایکٹیو, بڑا ایکٹیو ہوتا تھا. ایون جماعت الدعوہ بالکل, ہاں. یا تو بہرحال سب سے پہلے تبلیغی جماعت نے مجھے پکڑا. وہ سب سے زیادہ ایکٹیویزم میں بہت آپ کو پتہ ہے, تو وہ نا نظر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون بچہ نماز ریگولر نماز پڑھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاء اللہ یہ کہ میری فجر پکی ہو گئی تھی الحمدللہ اس ٹائم پہ. تو فجر پہ وہ نوٹ کرتے تھے, ان کے سرکلز بنتے تھے, اچھا یہ بچہ ہے. بس پھر وہاں سے انہوں نے پکڑا, میری تعریف کی, میرے بالوں کی تعریف کی. مجھے ابھی تک یاد, لمبے بال تھے کہ ماشاء اللہ جی بڑے زبردست ہیئر اسٹائل آپ کا, یہ وہ. تو مجھے انفارمیشن ملی, میں کہ کمال ہو گیا, کاروائی کا طریقہ ابھی تک بالوں کی تعریف کر دینا تو بس پھر وہ آپ سمجھ لیں کمزوری ہے میری. یہ اب سب نے سن لیا. تو بہرحال وہ مجھے انفارمیشن ملی, بڑا ویلکمنگ جیسچر ملا ان کی طرف سے ماشاء اللہ. وہاں سے پھر میں ان کے سرکلز میں بیٹھنا شروع ہوا, پھر مزید جماعتوں میں بھی بیٹھا. میری یہ سوچ تھی کہ یار ہر ایک کے پاس ضرور بیٹھنا چاہیے. تو ماشاء اللہ سب سے کچھ نہ کچھ میں نے سیکھا ڈیفینیٹلی. تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سہارا مجھے ملا اس ٹائم پہ. جو کمپنی چھوٹی میری, شروع میں بہت روتھ لیسنس دیکھنی پڑی مجھے. ویسے کچھ میں بھی بہت زیادہ ہارش ہو گیا تھا. آپ کو پتا ہے شروع میں بندہ دین خود پڑھتا ہے نا اور دین کی طرف آتا ہے تو شاید آداب اتنے نہیں ہوتے اور جذبات زیادہ, فرسٹریشن ہوتی ہے نا, اینگر ہوتا ہے. جب آپ آگے دین کی طرف پھر آپ دیکھتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو آپ ان کو جج بھی کرتے ہو اور بہت زیادہ پھر شاید غصے بھی ہوتے ہو. تو وہ ہوتا تھا مجھ سے. بلکہ دوست مجھے محفلوں میں لے جاتے تھے, میں قبر کے عذاب کی بات شروع کر دیتا تھا. ایسا بھی ہوا, ہوٹل کھانا کھانے گئے وہاں پہ. یس یس. Did your family take it well like this? No. بلکہ مجھے تو یہ باتیں سننے کو ملی تھی کہ بخار ہے 2 دن کا, اتر جائے گا. تو بیسک ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو بہت بیسک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی نہیں اتر جائے گا, اٹس اوکے. تو دے ڈیڈنٹ ٹیک اٹ ویل ان دا سینس کہ اس دور میں یہ اپنا سوسائڈ اٹیکس بہت زیادہ تھے that time. 2007-2008 یہ لال مسجد والا واقعہ اس کے قریب کی بات ہے. تو پھر میڈیا بھی بہت ڈرا رہا تھا کہ یوتھ جو ہے نا وہ جب ریلیجن کی طرف آتے ہیں تو وہ جہاد پہ نکل جاتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. تو گھر والوں کے بھی ڈر تھے. لیکن یہ کہ میرے اپنے دوستوں نے یاسین بھائی مجھے بہت ٹف ٹائم دیا. یعنی آئی ایکسپیکٹڈ سپورٹ فرام دیم بٹ آن دا کانٹرری وہ مجھے چڑھاتے تھے. اور جیسے میں کوریڈور سے گزر رہا ہوتا تھا گانا اونچی کر دیتے تھے. اچھا. گانے بہت چلتے تھے وہاں GIK میں. پھر یہ کہ میں انٹر ہوتا تھا تو بڑا ٹونٹنگ لہجہ. پھر ظاہر ہے وہ کمپنی چھوڑ دی, شیشے وغیرہ ہم بیٹھ کے پی رہے ہوتے تھے رومز میں. تو وہ جب میں نے چھوڑا تو بڑا ایک دھچکا مجھے لگا. کچھ میں بھی ہارش تھا لیکن کچھ ان کی طرف سے بھی روتھ لیسنس آئی. بٹ الحمد للہ یہ ایک پروسیس تھا. یوتھ کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اٹس پارٹ آف دا پیکیج. اگر تم اس سے نہیں گزرے تو پھر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو لرن. بڑا کچھ لرن کیا الحمد للہ. لیکن شروع میں سپورٹ سسٹم آپ کو لینا پڑتا ہے اور وہ ملا مجھے مختلف جماعتوں کی شکل میں الحمد للہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ماشاء اللہ. اچھا, اینڈ لائک ایک چیز جو بہت زیادہ گزر رہی ہوتی ہے دماغ سے کہ اسپیشلی وین یو ان یونیورسٹی اینڈ یونیورسٹی میں, بیکاز آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ بیفور گریجویشن ہی آپ کے اندر یہ چینج آنا شروع ہو گیا تھا. تو امیجیٹلی ہمارا یوتھ اس چیز سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے گریجویٹ ہونا ہے, میں نے جاب کرنی ہے یا میں نے کام کرنا ہے. اینڈ آپ کا ایک پوری زندگی ایک پرسیپشن ہوتا ہے اپنے بارے میں. فار ایگزامپل آپ کا ایک پرسیپشن تھا کہ آئی ہیو لانگ ہیئر, آئی سنگ ایٹسیٹرا, اینڈ دین سڈنلی ناؤ اٹس ناٹ دیر اینڈ ناؤ یو تھنکنگ اچھا یار میں یہ بھی نہیں کر سکتا, XYZ نہیں کر سکتا, اور میری پرسنالٹی میں بھی آئی ایم شیور چینجز آ رہے ہیں. تو میں اب مارکیٹ میں جا کے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کروں گا. تو وہ چیز بھی ذہن میں گزر رہی تھی. واز دیٹ اے فیکٹر فار یو ایور کہ
یا نہیں بس جاب مل جائے گی جو بھی ہے اللہ پہ, لائک واٹ واز دا؟ آئی بلیو کہ اس میں نا آپ کی جو ریئل پرسنالٹی ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے, یعنی دا ریئل سیلف, ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے نا. تو میرا شروع سے الحمدللہ یاسین بھائی یہ تھا کہ میں جس بھی چیز میں آتا تھا نا تو بہت سپر کانفیڈنٹ ہو کے آتا تھا, یعنی مجھے اپولوجیٹک پرسنالٹی میری نہیں ہے. جب میں گند کی طرف تھا تو وہاں بھی سپر کانفیڈنٹ, لیکن جب ماشاءاللہ دین کی طرف آیا تو وہاں بھی فل, مطلب وہ جیسے حضرت عمر کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ کون ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یتیم ہو جائے. تو یہ والی میری آپ نے بھی یہ جی کی میں اعلان کر میں نے فل دھڑلے سے, میں بہت سی باتیں بہرحال چند مینشن کرتا ہوں. میں اپنی بیچ میٹس کو دعویٰ کرتا تھا, خواتین کھڑے ہو جاتا تھا دوپٹہ لو. اچھا یس وہ حیران ہو جاتی تھی. میں ایک ایونٹ کو بوائیکاٹ میں نے کر گیا, اٹھ کے چلا گیا واک آؤٹ. ہمارا ASME ایک سوسائٹی ہوتی تھی, امیرکن اسکول فار میکینیکل انجینئرنگ, اس کا ایونٹ تھا. اور بہت اچھی ایک لڑکی تھی, مطلب اچھی ہے, ہوتی ہیں ساری اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں اوبیسلی, وی شوڈنٹ جج. تو اس کو اسٹیج پہ کھڑا کیا انہوں نے سرٹیفکیٹس دلوانے کے لیے. تو میں اٹھ گیا, میں نے کہا کہ یہ انجسٹس ہے, مطلب ڈیکوریشن پیس تم نے بنایا, اسے سب کو, ٹیچر کو بول دیا میں نے. تو میں واک آؤٹ کر گیا, اٹھ کے چلا گیا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ وین آئی کیم ٹو دین تو وہی پرسنالٹی میری اس میں مینیفیسٹ ہوئی جو پہلے تھی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فلرش بھی کیا. لیکن یہ کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ سافٹ بھی ہونا پڑتا ہے. میں پوچھنے والا تھا کہ ناؤ دیٹ لائک سنس آئی ہیو نون یو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ یو آر دا سافٹر آف دا یوتھ کلب گروپ, یو نو, مطلب ایک پرسیپشن ہے, مجھے نہیں پتا یہ آن لائن پرسیپشن ہے, بٹ ایون وین آئی ہیو انٹریکٹڈ وتھ یو تو میں نے ہمیشہ آپ میں ایک بہت نرمی, ایک بہت عاجزی دیکھی ہے, جو مطلب میں ویسے میں صحیح بتا رہا ہوں کہ میں تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہو یونیورسٹی میں. واٹ واز دیٹ ٹرانزیشن ہیپنڈ اوور ٹائم؟ اوور ٹائم, ڈیفینیٹلی اوور ٹائم الحمدللہ. اینڈ اس میں بھی کوئی اساتذہ یا کسی شیوخ کا اسکالرز, بالکل انس بھائی نے بڑا رول پلے کیا نرمی میں. اور نرمی ماشاءاللہ تھی بھی میرے اندر کہیں نہ کہیں, بہت سی چیزیں آپ کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں, بٹ وہ جب شروع میں دین میں آیا نا تو تب بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے وہ تھا میں سالڈ انداز سے ماشاءاللہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت چیزیں میں نے کی, اور اپولوجیٹک بالکل بھی نہیں تھا اس حوالے سے. تو میں یہ نہیں سوچتا تھا ڈریسنگ ڈزنٹ میٹر, میں تو دھڑلے سے جاتا تھا, یعنی ٹخنوں سے اوپر فل پینٹ چڑھائی ہوتی تھی. اور انٹرویوز میں بھی ایسے گیا ہوں, ہر جگہ ایسے گیا ہوں الحمدللہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھا دیا, لائف میں بڑھا دیا الحمدللہ. اچھا, given that like your family, and this because this is a question that a lot of the youth have, اسپیشلی جب وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے بہت پرو نہیں ہوتے, اور وہ مسئلہ آتا ہے جب بندے کو شادی کرنی ہوتی ہے, اینڈ یو تھنکنگ کہ اچھا نہیں میں نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو وہ چیز آپ کے لیے نیویگیٹ کرنا کتنا مشکل تھی؟ آپ نے پیرنٹس کو کس طرح, آئی ایم ایزیومنگ کہ یو وڈ وانٹ, آپ کا اس وقت پرسیپشن ہوگا کہ نہیں یار مجھے پریکٹسنگ وائف چاہیے یا ایک سرٹن کرائٹیریا ہونا چاہیے. ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک آؤٹ فار یو؟ وہ بھی مانگ کے کہ اس وقت بھی آپ نے دھڑلے سے کہا کہ بس ایسے ہی ہوگا؟ ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم بھی دھڑلے سے. دیٹ ورکس دین, دیٹ ورکس الحمدللہ. اور پیرنٹس سے ہوتی تھی کلیشز بھی ہوتے تھے, ڈسکشنز بھی ہوتی تھی, لیکن یہ کہ میں نے منوا کے ہی چھوڑی اپنی. لیکن ماشاءاللہ یہ کہ پیرنٹس نے سمجھا اس بات کو, بہت اچھے سے سمجھا, اور سپورٹ بھی دی مجھے, کیونکہ الٹیمیٹلی اتنی تو سمجھ ہے میری فیملی میں کہ یس ویلیوز میٹر, اور پردے کا کانسیپٹ کچھ نہ کچھ تو ہے, اس لیول کا تو نہیں ہے جیسے ریلیجن میں ہے, بٹ یہ کہ کچھ نہ کچھ ہے. تو الحمدللہ سپورٹ ان سے ملی, بٹ آئی ٹوک اسٹینڈ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اینڈ سو سم تھنگ دیٹ آئی ڈنٹ نو بیفور کہ آپ کا سائنس انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ہے. از دیٹ سم تھنگ کہ جب آپ دین کی طرف بھی آئے تو آئی نو کہ آپ کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے, آپ سائیکالوجی میں پھر آپ نے فردر اسٹڈیز بھی کی, تو واز دیٹ وہ سیڈ وہاں سے آلریڈی بویا ہوا تھا کہ واٹ لیڈ یو کہ بیکاز ناؤ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ یو آر اہیڈ آف یور ٹائم, کہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار وی نیڈ مور پیپل اسٹڈیئنگ سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئر, اینڈ آئی تھنک آپ نے یہ بہت جلدی ایک ڈیسیجن لے لیا تھا. وہ ڈیسیجن آپ کا جو ہے کس طرح آپ نے لیا؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں یاسین بھائی کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہ بڑا ایڈ اپ کرتا ہے آپ میں. کئی یوتھ نا اب ہم سے کہتے ہیں کہ نا میں پڑھائی چھوڑ کے مطلب فل مدینہ یونیورسٹی ایڈمیشن لے لوں, یا میں IIUI چلا جاؤں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد وغیرہ. تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یار دیکھو یہ پڑھائی کو اس طرح نہ لو کہ سیکولر اسٹڈی ہے. انجینئرنگ نے مجھ میں بڑا ایڈ کیا ہے سبحان اللہ. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2 تھنگس جو انجینئرنگ نے میرے کنٹینٹ میں بڑا ہیلپ کیا, کنٹینٹ ڈیزائننگ میں. 1 تھنگ جو میری لٹرلی مزاج میرا بن چکا ہے وہ ایفیشینسی کا کانسیپٹ ہے.
आपने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट इनटू 100%. यानी मेरा FYP भी यही था कि KSB पम्प्स एक वो कंपनी है, उसका एफिशिएंसी निकालनी है कंप्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, हाउ टू मेक इट मोर एफिशिएंट. तो वो बल्कि हर सब्जेक्ट में भी एफिशिएंसी आ रही, फ्लूइड मैकेनिक्स में एफिशिएंसी एट द एंड निकालनी है आपने हर प्रॉब्लम में, थर्मोडायनेमिक्स में भी यही है. तो उसने मेरा फ़ायदा दिया है थ्रू आउट मुझे कंटेंट डिज़ाइनिंग में यासीन भाई कि आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट. आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल थिंग्स और ऐसी चीज़ें जो फ़ायदा दें, जो इम्पैक्टफुल हों. तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टॉक्स को मैं ऐसे डिज़ाइन करता हूँ आउटलाइन बनाते हुए कि नहीं यार एफिशिएंट टॉक होनी चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ो, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, टेक अवे होना चाहिए, सिर्फ उसमें इमोशनल डोज नहीं होनी चाहिए. पीपल शुड हैव समथिंग कॉन्क्रीट. दूसरा मुझे ये जो इंजीनियरिंग पूरा एक मिजाज बनाती ना आपका कि हाउ टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी यही है, यू हैव टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स. तो वो भी माशाल्लाह आप देखें बड़ा उसने मुझे हेल्प किया है इस्लाम की तरफ आने में. इस्लाम सिंप्लीफाई सो मैनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स. यानी एक प्रॉब्लम को आप खोलने बैठो वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से, गुंजल पड़ी हुई है पूरी कि मैं करूं क्या, मुझे यहाँ से भी इसको हल करना पड़ेगा, यहाँ से भी इसमें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब. प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि जो भी अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह विल मेक अ वे आउट. और वो ऐसे वे आउट करेगा कि तुम्हारा गुमान भी नहीं जा सकता. सुभान अल्लाह. तो उसने इट लेड मी टू इस्लाम. सुभान अल्लाह कि वाकई यार ये तो इतना सिंप्लीफाई कर रहा है. तो सिमिलरली यासीन भाई साइकोलॉजी जो है ना, इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड पीपल टू अ वेरी डीपर लेवल. मेरे अंदर मैं समझता हूँ एम्पैथी साइकोलॉजी से आई है. फॉर एग्जांपल सोशल साइकोलॉजी मुझे स्पेशली बहुत पसंद है. उसमें एटीट्यूड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ते हैं, प्रेजुडिस का पूरा एक जो है ना उसमें टॉपिक है. उसमें फिर एक चीज़ हम पढ़ते हैं जेनेटिक सेट पॉइंट. हर एक का एक जेनेटिक सेट पॉइंट है कि रिगार्डलेस वो बंदा कितना भी सीख ले लेकिन कभी न कभी अपने जेनेटिक सेट पॉइंट पे चला जाता है. यानी देयर आर सम ट्रेट्स इन देम जो उन्हें मजबूर कर देते हैं टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. तो ये चीज़ मुझे बड़ा एम्पैथी मेरे अंदर बिल्ड करती है कि यार अगर कोई बंदा बदतमीजी करने पे आ गया है या गुस्से इतना हो रहा है, कोई बात नहीं, मे बी दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद सम ट्रेट्स जो उसके अंदर हैं, और इट हेल्प्स मी टू सिंपैथाइज विद द पर्सन कि जज ना करो इसे, नो मैटर व्हाट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट बट जेनेटिक सेट पॉइंट. तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि यूथ को ना हर फील्ड इस एंगल से देखनी चाहिए कि इट विल एड अप टू माय पर्सनालिटी. मेरे मे बी दीन में इसका बहुत मुझे काम आए. तो इस नीयत से अगर हम पढ़ें ना तो यासीन भाई बड़ा कुछ माशाल्लाह बंदा सीखता है. बट साइकोलॉजी से मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी शुरू से, टू बी ऑनेस्ट. तो अब इसने बड़ा कुछ एड अप किया, स्पेशली पॉजिटिव साइकोलॉजी ने, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूँगा सबको डेफिनेटली कि साइकोलॉजी पढ़ें, बट उससे पहले अकीदा स्ट्रॉन्ग अपना करें. बिकॉज ऐसा ना हो कि आप फ्रूडिन स्कूल ऑफ थॉट, साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट बहुत ही खर दिमागी पे मबनी है, ख़राब कर देता है कॉन्सेप्ट्स. फिर कार्ल जंग के कॉन्सेप्ट्स बहुत ख़राब हैं. ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही मटीरियलिज्म की तरफ चले जाएं, सोल को नेगेट कर दें. तो अकीदा मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद आप ज़रूर साइकोलॉजी जो है वो पढ़ें. एंड व्हेन डिड दिस स्टार्ट सॉर्ट ऑफ लाइक, तो एक आपका यूनिवर्सिटी के दौरान चेंज हो रहा है, but there are two important decisions that you took. You became a student of knowledge, right? आपने कहीं ना कहीं पढ़ना शुरू किया असातिज़ा से, and I would really like to know कि आपने like you formally enrolled या you found different asatizah that sort of helped you along that journey. What were things that you prioritized when studying? Because ये भी एक बड़ा सवाल होता है नौजवानों को कि अच्छा अब हम सीखना चाह रहे हैं, हम किन चीज़ों से शुरू करें. बहुत सारे हमारे बच्चे तो पहली चीज़ अरबी से ही बस वो कहते हैं कि बस इस्लाम ओ लेवल तक ही अच्छा था, अब तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो व्हाट आर सम थिंग्स दैट आर गुड टू पिक अप एंड हमें पिकअप करनी चाहिए. एंड देन एक जो आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया वेयर यू सेड कि यू नो व्हाट, दावा इज माय लाइफ. एंड आई थिंक यू टुक दैट डिसीजन, आई डोंट थिंक टू लॉन्ग अगो, वेयर यू सेड कि अच्छा ये अब दिस इज द फ्यूचर. तो आई वुड रियली वांट टू सॉर्ट ऑफ हियर दैट हाउ यू वेंट थ्रू दैट प्रोसेस. बिल्कुल यासीन भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का बहुत बड़ा रोल है इस डिसीजन में कि आई वांट टू बी अ दाई. उनकी कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी, कुछ सेंटेंसेस सुने, जैसे डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह ऑलवेज यूज्ड टू से कि वी नीड फुल टाइम दाइज, वी नीड फुल टाइम दाइज. ये बहुत, शेख अहमद दिदात यूज्ड टू से दिस अ लॉट, उनको मैं बहुत सुनता था. उनका एक लेक्चर था दावा और डिस्ट्रक्शन, शेख अहमद दिदात का. उसमें उन्होंने
بڑا ڈانٹا یوتھ کو کہ مطلب اگر تم دعویٰ نہیں کرو گے نا تو پھر ڈسٹریکشن ہے, کیونکہ جو دوسری ویو آ رہی ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوئی الحمدللہ اس ڈیسیجن میں کہ یس آئی وانٹ ٹو بی اے دائی. اور ٹو بی آنیسٹ میں کھل کے بتا رہا ہوں, میں نے کوئی اتنا انجینئرنگ کو اچھا طریقے سے نہیں پڑھا. آئی واز ناٹ دیٹ مچ اے گڈ اسٹوڈنٹ, میڈیوکر تھا, میڈیوکر اسٹوڈنٹس میں تھا, کوڈ ہیو ڈن بیٹر. بلکہ میں مزے کی ایک بات بتا بھی دیتا ہوں, ایک یونیورسٹی ہے سی کوس, پشاور میں ہے, آئی تھنک سی کوس ہی نام ہے, COS. تو اس میں میرے ٹیچر, پرانے ٹیچر ڈاکٹر نصیر ان کا نام ہے, وہ وہاں کے وائس چانسلر ہیں. تو میں ابھی وہاں پہ ونڈز آف چینج میں گیا لیکچر دینے پشاور میں, تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا, میں نے انہیں فوراً پہچان لیا. ان سے تو میں نے 3 کورسز پڑھے ہیں, تو وہ میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں بغل میں. پھر میری باری آئی ٹاک کی, انہوں نے میری ٹاک سنی ماشاءاللہ. بعد میں اسٹیج پہ آ کے بڑا اپریشیٹ کیا کہ محمد علی صاحب نے بڑی اچھی ٹاک دی, وی کین ریلیٹ ٹو اٹ, یہ وہ. اچھا اس کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھے, میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ محمد علی. ایک دم میری طرف دیکھا, کہتے ہوئے میں تو سوچ رہا تھا کہ واقعی یار اس کو کہیں دیکھا لگ رہا ہے, بٹ میں نے تم سے پوچھا نہیں. پھر میں نے بتایا میں نے آپ سے مین ٹیک 1 مین ٹیک 2 پھر ڈیزائن پڑھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. دوبارہ اسٹیج پہ گئے ایک دم خوش ہو کے, اس کو روکا ہوسٹ کو کہ ٹھہرو ابھی کنکلوڈ نہ کرو. دوبارہ جا کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور پھر مجھے بلایا, پھر اسٹیج پہ بلا کے مجھ سے گلے ملے, تصویر کھنچائی ہاتھ کھینچ کے. لیکن پھر کان میں مجھے کہا, پٹھان تھے, کہتے یار علی تم تو نکمے نہیں تھے. میں نے کہا جی سر, شکر ہے انہوں نے مائک میں نہیں کہہ دیا, مائک میں نہیں, کان میں کہا, مجھے بڑا قریب کرتے تم تو ایسے نکمے. میں نے کہا سر بس دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے. بٹ وہ اس لیے بھی کہتے ان کو سب سے زیادہ تنگ کرتے تھے. تو بہرحال پھر بڑا خوش ہوئے, مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں میڈیوکر سے اسٹوڈنٹ تھا, اور میں بلکہ کلاس میں اسلامک بکس ہی پڑھا کرتا تھا. مجھے اس وقت یاد ہے دارالسلام مجھے پتہ لگا, تو دعویٰ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ, اٹ از ون آف دی ارلیسٹ بکس جو میں نے پڑھی, بہت اچھی لکھی ہوئی ہے, کسی ملیشین آتھر کی ہے, مجھے نام بھول گیا. بہرحال وہ میں نے پڑھی. پھر میں نے جو ہے وہ ریاض الصالحین شروع کر دی, مجھے یاد ہے ارلی ڈیز, ویری ارلی ڈیز. تو وہ میں کلاس میں پڑھتا تھا جا. آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ ٹو اسٹوڈنٹس آبویسلی, اٹس ناٹ این آنیسٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رجحان اسی وقت بہت زیادہ بک ریڈنگ کی طرف ہو گیا. بک ریڈنگ مجھے شروع سے پسند تھی. صحیح البخاری, بک آف مینرز, کتاب الآداب مجھے کسی نے ریکمینڈ کیا, پڑھے, میں نے شروع کر دی. شروع میں سیلف اسٹڈی تھی 2-2.5 سال, اور میں بہت ایکٹیویزم کی طرف چلا گیا تھا. اس ایکٹیویزم کی طرف جانے کی وجہ سے میں خود پڑھائی بہت کرتا تھا, بیکاز آئی بیکیم پارٹ آف این آرگنائزیشن وہاں GIK میں. وہ ایک جماعت تھی, تو اس کے ساتھ میں جب شامل ہوا تو دعوت کا انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا, دعویٰ کا ہیڈ یونیورسٹی میں. تو میرا کام ہوتا تھا ہاسٹل میں لیکچرز رکھوانا, خود جا کے لیکچرز دینا, ہاسٹلائٹس کو اکٹھا کرنا رومز میں وغیرہ وغیرہ. تو مجھے خود بڑا پڑھنا پڑتا تھا. تو میں نے یہ توحید, عقیدہ, اس کے بارے میں شروع میں پڑھنا شروع کیا. پھر IOU ایز اے ریسورس مجھے پتہ لگ گیا, انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ڈاکٹر بلال فلپس کا, شاید آپ کو پتہ ہو. وہاں سے بیسکس آف اسلام, فقہ وغیرہ میں نے پڑھنا شروع کیا. تو سیلف اسٹڈی تھی شروع میں, بٹ اس دوران میرے اندر بہت زیادہ آپ کہہ لیں میچورٹی بھی تھی, کھل کے کہوں گا, شاید حکمت کی بھی کمی تھی. فقہی بحثوں میں بہت چلے گئے شروع میں ہم, جو میں سمجھتا ہوں میرا ایک ریگریٹ ہے ٹو بی آنیسٹ, کہ ہم بہت زیادہ پھر وہ ایون لڑائیوں میں بھی چلے گئے, جج کرنے میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو جی تبلیغی جماعت میں تو یہ مسئلہ ہے, فلانے میں تو یہ مسئلہ ہے. تو شروع کی تھوڑی سی ایسی تھی جرنی, لیکن الحمدللہ دین آئی میٹ ڈاکٹر انس نظر, 2009 کی بات ہے, اور آئی تھنک کہ وہ بہت اللہ کی طرف سے میرے پہ کرم ہوا. یہ ہوتے کہاں ہیں ڈاکٹر انس؟ یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں جی, مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, اصول تفسیر میں PhD ہیں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بہت سافٹ, ویری ڈفرینٹ فرام جیسے ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے نا ہمارے علماء کے بارے میں کہ بڑے سخت ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ویری سافٹ اسپوکن, اور یقین کریں انہوں نے صرف اپنے لہجے سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے, اپنی باتوں سے مجھے بڑا کچھ سکھایا. تو بہت شکر گزار ہوں میں ان کا. اور بھی بہت سے ٹیچرز آئے, بٹ سب سے زیادہ امپیکٹ انہوں نے کریٹ کیا. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار مطلب دین آداب کا نام ہے, ٹھہراؤ کا نام ہے, کمپوزر کا نام ہے, ٹھیک ہے نا, سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے انسان کو ماشاءاللہ. تو
اس کے علاوہ بھی پھر مزید اسکالرس کے پاس گیا, کوشش کی ان کی کلاسز جوائن کرنے کی, ایون تفسیر پڑھنے کا موقع ملا, ڈاکٹر انس نظر سے کچھ پورشن میں نے پڑھا, اصول تفسیر سمجھا ماشاء اللہ, بلوغ المرام پڑھنے کا موقع ملا اسی طرح ایک اسکالر سے. تو اسی طرح ماشاء اللہ آہستہ آہستہ یہ جرنی بڑھتی گئی الحمدللہ, اور اسکالرس کی کمپنی نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا, نو ڈاؤٹ. اس پہ تو آپ جیسے بتا رہے ہیں اٹس بین 18 ایئرز ناؤ آئی تھنک, تو آرگنائزیشن سے کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنا, پھر اس کو بہت گراس روٹ لیول سے کہ ایونٹ آپ نے پہلے ڈیزائن کرنا ہے, پھر آرگنائز کرنا ہے, وہاں جانا ہے, ایک یونیورسٹی کو انگیج کرنا ہے, پھر آپ کی طبیعت بھی تھوڑی جذباتی ہوتی ہے جب آپ اپنی جوانی میں ہوتے ہیں. پھر یس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم جب کچھ زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور فلانا سب کچھ ٹھیک ہے. اور بٹ اوبیسلی وہ ساتھ ساتھ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسی میں آپ کی لرننگ ہے, آپ خود ریفلیکٹ کرتے ہیں, سال بعد 2 سال بعد آپ گروم ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس سب کے بعد جب آپ ایک کسی بھی پلیٹ فارم پہ جیسے کہ یہ جی محمد علی صاحب کی یوٹیوب سے مشہور ہوئے ہیں یا سب کچھ ایسا کچھ, جو ہمارا آج کا بچہ اس کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک بہت محنت ہے جس میں ایک پرسنالٹی گروم بھی ہو رہی ہے, اساتذہ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادب کتنا ضروری ہے, بات کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے, وہ سب کچھ جو کہ آج کی جنریشن میں اگر کوئی سائن اپ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ فوراً سے کچھ 2 کتاب پڑھ کے یا کسی کا لیکچر سن کے یوٹیوب پہ یا کسی شارٹ پہ آ کے اپنی بات پہنچا دینا چاہتا ہے, پہلے اس کو انگرین لیو اور اس کو تھوڑی دیر سیٹل نہیں کرنے دیتا اپنے اندر ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے آج کل کے ینگ دائی کو جو کہ کرنا چاہتا ہے, اوبیسلی سب میں پوٹینشیل ہے کرنا چاہیے, بٹ اس کا ایک جو طریقہ کار ہے اس کو آپ کتنا وہ سمجھتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے ارسلان بھائی. دیکھیں ہم نے تو ٹو بی آنیسٹ آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ریلیٹ کریں گے, ٹھوکریں بہت کھائیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے موقع دیا گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کا, لوگوں کی جھڑکیں بھی سنی ہیں, ریجیکشن بھی دیکھی ہے لوگوں کی, اپنے دوستوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا. تو میں نہیں چاہتا کہ آج کوئی یوتھ نہ آتے ہی پریویلیج لے لے ایک دم سے کہ ٹو بی پارٹ آف سم تھنگ بگ اور انجوائے کرے پریویلیجز کو. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی گراس روٹ لیول سے نا, مطلب ٹھوکریں کھائیں, ڈانٹیں سنیں. سبحان اللہ, میں ابھی سوچتا ہوں اب تو اللہ نے عزت دے دی, سبحان اللہ. میں ابھی تک سوچتا ہوں ہمارے نبی آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پہ جب مدینہ سے ایک پارٹی آئی ہوئی تھی, حج کا موقع تھا غالباً, اور خیموں میں لوگوں کے جا کے دعوت دے رہے تھے کہ کیا آپ میری بات سنیں گے. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جو پلیجز آف عقبہ سے پہلے کی بات ہے, اور پیپل ور سیئنگ نو, مطلب اسٹریٹ ریجیکشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان, مطلب ان کو نو ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو یاسین بھائی یہ نو سننی چاہیے اگر آپ نے صحیح نبوی جو ہے نا وہ اخلاق لرن کرنا ہے, اور آپ نے ان کی اسٹرگل سے ریلیٹ کرنا ہے اور ان سے محبت پیدا کرنی ہے. تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کسی حد تک, بٹ آج کی یوتھ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک دم سے ایک آرگنائزیشن میں آئے اور بس وہ کہیں جی ہم نے پبلک اسپیکر بننا ہے, ہم نے پوڈ کاسٹ میں آنا ہے, ہم نے جو ہے وہ شہروں کو ٹور کرنا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام گراس روٹ لیول, یو ہیو ٹو لرن کہ دعویٰ اصل میں کیا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان ٹو بیکم پبلک اسپیکر. ٹو بی آنیسٹ میں اپنے آپ کو صرف اس طرح دیکھتا تھا کہ میں نے نا بس دعویٰ کرنا ہے, کرسیاں اٹھوا لو مجھ سے, جو بھی کروانا ہے کروا لو. یہ تو الحمدللہ یہ کہ راجہ ضیاء بھائی نے کچھ کانفیڈنس دیا کہ نہیں آپ آؤ آگے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں. پھر 2014 میں نے فرسٹ ایور پبلک ٹاک دی, فرسٹ ایور. اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تھیں, جیسے گشت میں گئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بول لیا, تبلیغی جماعت سے اگر گئے, یا وہ جو آرگنائزیشن جو میں نے آپ کو مینشن کیا ہاسٹل میں کھڑے ہو کے تھوڑی سی بات کر لی. لیکن آئی ہیڈ ایبسولوٹلی نو پلان. لیکن ماشاء اللہ وہ جو پہلی پبلک ورک شاپ دی, اٹ وینٹ ویل, اٹ واز ریسیوڈ ویل. تو الحمدللہ وہاں سے پھر میں نے سوچا چلو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا مجھے رسپانس دیا ہے تو ٹھیک ہے, وائی ناٹ ڈو دس. اور چینل بنانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. 2011 سے میرا چینل بنا ہوا ہے آلدو, لیکن کوئی گرو کرنے کا ارادہ نہیں تھا. تو بس اللہ کی طرف سے اللہ نے ڈائریکشن کیا. ابھی جس ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور سائیکالوجی سے آپ کا تعلق ہے, تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں یار میں نے ابھی یہ کیا تھا, مجھے کسی نے اچھا کہا ہی نہیں, یار اس پہ تو لائک ہی نہیں آئے, کچھ بھی نہیں آئے, بٹ کرسی اٹھانے کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. مطلب میں ایونٹس ہم نسیہ کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ابھی ہمیں میسج کروں کہ یہ فلاں XYZ ڈیٹ پہ والنٹیئرس چاہیے, سب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. اور وہ جو پہلا والا پارٹ ہے نا ایونٹ آرگنائز کرنے والا, اس میں تو شاید پارٹیسپیٹ کریں, لیکن جب ایونٹ کلوز ہوتا ہے نا
اللہ حافظ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں کوئی نہیں ہوتا. وہاں صفائی, کوڑا کرکٹ, چیزیں واپس, کرسی آ گئی ہے نہیں آئی, سب کچھ, بیکاز وہ ایک فیم نہیں ہے نا, اب کوئی اسٹوری نہیں بنا رہا. ایونٹ سے پہلے تو اسٹوری بن رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک رابطہ بہت ضروری ہے. پہلا جو عقیدے والی آپ نے بات کی تھی کہ یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ مسنگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور obviously پھر کریکٹر بلڈنگ تو ہوگی نہیں نا, ٹھیک ہے. پھر جب ہوگا کہ اگر کسی کو میرا کام اچھا نہیں لگا تو میں ہیوملٹی کے ساتھ پوچھوں گا نہیں کہ اپنے آپ سے بھی, اللہ سے بھی مدد مانگوں اور کسی سے پوچھوں کہ آپ بتائیں میں اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں. میں فوراً سے ڈپریشن میں جاتا ہوں, لو میں نے تو 2 گھنٹے دیے تھے, یہ میری کو بات ہی نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, میں تو یوتھ کلب یا فلانی جگہ یا ایکسپیری جگہ چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسری اس میں ایک اور سوال کی ڈائمینشن وہ یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک بہت سیکھنے کا اس میں اینگل تھا, اس کے بعد اٹ واز ناٹ پلانڈ بٹ سم ہاؤ آپ ایک پبلک اسپیکر بنے اور سب کچھ. فار ایگزامپل مینشننگ نصیحہ, ٹھیک ہے, جب آتے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس اور AISL میں جب پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کچھ اساتذہ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ان بچوں کو ابھی میڈیا اور اشاعت سے دور رکھیں, تو یہ چھپنے والے ہوں, چھپنے والے بھی اس طرف نہ جائیں, ٹھیک ہے. ایک یہ اپروچ ہے اور کئی لوگوں کے لیے وہ کام کرتی ہے, بٹ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کیونکہ جب ان کی گرومنگ وہ پارٹ ان کو سکھایا بتایا نہیں گیا نا, تو مے بی آفٹر 4 years دے وونٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ بیکاز اس پروسیس میں ہم نے ان کو وہ چیز سکھائی بتائی ہی نہیں. اور ہم تو آؤٹ لاؤڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ لیڈرز آف چینج, جن کا کام ہی ہے کہ آؤٹ لاؤڈ جائیں اور وہ کام کریں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کر رہے تھے, آپ نے کیا سب کچھ. تو اس کا بیلنس کیا ہے؟ سبحان اللہ. ارسلان بھائی مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں سنا بھی دیتا ہوں, اور آئی ایم شیور وہ بھائی خود چاہے گا میں سنا دوں. ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں, دعا بھی کیجیے گا ان کے لیے. ابھی تقریباً 1 سال پہلے یوتھ کلب جوائن کیا انہوں نے. ہی از ویری ٹیلنٹڈ. تو ونڈز آف چینج ہمارا ایسا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں نا ماشاء اللہ سارے جانا چاہتے ہیں, بیکاز اس میں ٹریولنگ ہے, اس میں ڈنرز ہوتے ہیں, لنچ, آپ کو پتہ ہے لوگ بڑی عزت دیتے ہیں ماشاء اللہ. پھر اس میں رہائشیں ہماری اچھی ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو ہی ریئلی وانٹیڈ ٹو گو, اور اس کے لیے شوق آف لائف تھا کہ می بینگ داوا ہیڈ آف پنجاب میں نے نو کر دیا. میں نے کہا نہیں آپ نہیں جائیں گے. جسٹ ایز اے پارٹ آف دا گروپ اور لائک ایز اے اسپیکر؟ نو پارٹ آف دا گروپ. اور کچھ اس کے پاس ریزنس بھی تھیں کہ میں نے جانا ہے, XYZ ریزنس تھی, تو میں نے اسٹریٹ نو کر دیا کہ نہیں. ناراض رہے بہت عرصہ, کافی زیادہ مطلب ان میں وہ ایک پیدا ہوئی, شکایت بھی پیدا ہوئی, بٹ اتنی خیر ہے ماشاء اللہ اس میں کہ جب میں نے اسے سمجھایا بعد میں نے اس وقت نہیں سمجھایا, میں نے کہا لیٹس گیو ہم ٹائم, یہ وہ بعد میں سمجھایا, تو اتنی خیر تھی اس میں کہ سبحان اللہ ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی کہ آپ نے واقعی بہت اچھا سوچا یہ نہ کر کے. تو میں نے اسے کہا دیکھو یار, آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو سیو یو فرام ہیونگ دس پریویلیج کہ ابھی آپ نے اسٹرگل نہیں کی اور آپ ہمارے ساتھ جا کے اچھی رہائشوں میں رکو, جا کے آپ اس PR کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا, جو پیچھے کام بنا ہوا ہے, اور آپ وہ ڈنر پارٹیز میں چلو, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس یہ وہ. تو میں نہیں چاہتا میں آپ کو فتنے میں ڈالوں, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ارن اٹ اینڈ یو جسٹ گیٹ اٹ, دیٹس اٹ. تو دیکھیں وہ اتنا ماشاء اللہ اس نے سمجھا اس بات کو کہ واقعی, میں نے کہا کہ نہیں آپ کو نا ٹھوکر کھانی پڑے گی, آپ کو ابھی اتنی جلدی میں نہیں یہاں پہ لے جا سکتا, آپ کو خراب کر دوں گا میں, مجھے پتا ہے میں آپ کو خراب کر دوں گا. تو ماشاء اللہ وہ ہی انڈرسٹوڈ. تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں یوتھ نا انڈرسٹینڈ کرے اس چیز کو کہ ایٹ دی اینڈ گول از آخرہ, گول از ناٹ ہیونگ فن, گول از ناٹ ٹریولنگ, گول از ناٹ لوگوں کی نظروں میں آنا, یہ وہ. تو بہت اسٹرنجنٹ تربیہ ضروری ہے ہمارے ساتھ, جو دین میں لوگ ایسوسیٹیڈ ہے نا, بڑی سخت قسم کی انہیں ضرورت ہے تزکیہ کی, اور بڑی ایک ڈوز جانی چاہیے. اسی لیے بڑا ایک اسٹرانگ انڈیویجول ہونا چاہیے آئی بلیو, ان کا ہیڈ جو ان کو سکھائے. تو یہ بہت ضروری ہے ہر دعویٰ آرگنائزیشن کے لیے آئی بلیو. ہاؤ ڈز اٹ لائک جسٹ اسپیکنگ آن دا سیم تھنگ کہ آپ نے وہ ایک لمبی جرنی دیکھی ہے, بٹ obviously بیکاز انسان ہے, اینڈ اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی 60 سال کے ہو گئے, یو اسٹل ویری ینگ ماشاء اللہ. تو اینڈ آئی تھنک ان دا لاسٹ 3-4 years there has been a huge rise in overall youth club کی ایک popularity. آپ لوگ ایز انڈیویجولز ماشاء اللہ, آئی تھنک everyone's hitting almost million subscribers and all that, and ہمارا youth تو جو ہے وہ دیکھتا ہی ہے, they don't see the grind, they don't and I wish that they listen to this story so they see that grind, so they realize it does not come easy. But you as an individual, now that you have it, and ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرنے والے ہیں, how different is it, like
آپ خود اپنے آپ کو کس طرح گراؤنڈیڈ رکھتے ہیں. آپ بھی انسان ہیں at the end of the day. And because I know we've spoken to, you know, توحا بھائی, علی, I think راجا بھائی سے ایک بار بات ہوئی تھی کہ آپ لوگ کا ایک کانشیس ڈیسیجن تھا ٹو کریٹ, یو نو, بیکم رول ماڈل. سو ہاؤ ٹف از دیٹ؟ بیکاز دیکھیں نا, ایک تو یو نو لوگ بلا رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم شیور جو ہے نا ہر جینڈر میسج بھی کر رہا ہوتا ہے, بیکاز یو نو بینگ فیمس از بینگ فیمس. ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف گراؤنڈیڈ اینڈ ہاؤ ٹف از دیٹ, اینڈ ڈو یو وش اٹ فار ادرس؟ Do you sometimes wish کہ not کہ اللہ نے خیر کا کام نہیں لیا ہوتا, but do you think کہ ہاں یار یہ واقعی تو نہیں بڑا ٹرکی راستہ ہے, اور کیا پتہ چھپے چھپے وہ ٹیبلیں ہی ہٹا رہا ہوتا میں, کام ہے, یہ کبھی خیال آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, looking at the challenges, I won't wish it for anyone because بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ بات. اس میں سب سے بڑا خطرہ تو خود پسندی ہے, جو کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آ جاتا ہے, اسپیشلی if you're reading the comments. اس میں جو ڈوپامین رش کراتے ہیں لوگ آپ کا کہ واہ واہ جی کیا بات ہے, اور آپ نے بتا دیا کہ آپ کو پسند ہے تعریف. اللہ بچائے, اللہ بچائے. نہیں, اس کا حل میں نے نکالا تھا, which is a natural thing. which is natural. اس کا حل میں نے نکالا تھا کہ میں نے کمنٹس پڑھنا چھوڑ دیا. میری نیت ہی ہوتی تھی کہ چلو دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بٹ نہیں, اب میں نہیں پڑھتا کمنٹس, نہیں میں پڑھتا, بالکل بھی نہیں پڑھتا. ایک اس کا یہ حل نکالا. پھر یہ کہ وہ بات درست ہے, نان محرمس کے میسیجز آبویسلی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ دائی بھی انسان ہے اور اس کے ساتھ بھی نفس جڑا ہوا ہے, تو پیپل سی اس ایز اینجلس کہ پتہ نہیں یہ اینجلک کوئی لوگ ہیں. تو اس کا بھی حل ہم نے الحمدللہ نکالا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا جو ہے اکاؤنٹس وہ اپنے میڈیا بوائز کو ہینڈل کرنے کے لیے دیے کہ آپ ان باکس آپ دیکھو, ذرا نظر رکھو, یہ وہ. تو اٹس ویری ٹف, اور اتنا تزکیہ اس میں ریکوائرڈ ہے یاسین بھائی, اتنا تزکیہ ریکوائرڈ ہے, مطلب اتنا تھن لائن ہے نا, شیطان کہاں سے آپ کو پکڑ لے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اللہ معاف کرے, بیکاز ہی ہیز پلانس فار ایوری ون. تو کوشش کرتے ہیں ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچا سمجھیں, بہت سیلف ڈیگریڈیشن کرنی پڑتی ہے بار بار, وچ از بس میرا یہ ایک طریقہ ہے, شاید لوگ ایگری نہ کریں, میں تو کوشش کرتا ہوں بہت سیلف ڈیگریڈیشن ہونی چاہیے اپنی خود اپنی نظروں میں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. تزکیہ بہت ضروری ہے, اور ماشاءاللہ جب بھی مجھے فیل ہو کہ بہت زیادہ حاوی ہو رہی ہے اب یہ چیزیں نا مجھ پہ, اسٹار ڈوم, آپ کو پتہ ہے لوگ نہیں رکتے, کتنا روک لیں گے آپ. کئی بار سمجھایا ہے کہ جب اس طرح ہم انٹری ماریں پلیز کھڑے نہ ہوا کریں, مت ہمیں خراب کریں, ٹھیک ہے نا, مت اس طرح نعرے نہ لگائیں, اتنے پروٹوکالز نہ دیں. لیکن شاید لوگ کے لیے محبت کا ایک وہ مینیفیسٹیشن ہے, اتنا روک بھی نہیں سکتے. پھر وہ آٹوگرافس لینا, مطلب کبھی کبھی آئی گیٹ اوور ویلمڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی بیلنس کیسے کروں. ایک ٹو بی آنیسٹ دیکھیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, انسان یقیناً اچھا اس لیے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اس اینگل سے میجر کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ, دیکھو ان دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری لوگ ریلیجس لوگوں کو ایز اے سیلیبریٹی لے رہے ہیں, اس سینس میں اچھا بھی لگتا ہے. لیکن پھر خطرہ بھی بہت لگتا ہے کہ یہ خود پسندی بھی آئے گی, پھر یہ کہ ایروگینس نہ آ جائے, ہمیں کوئی کل کو کریکٹ کرے, ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم تو بہت بڑی بلا ہیں, ہمیں تو یہ اتنے لوگ سنتے ہیں, یہ وہ. بڑا یہ جنگ ہے, بہت جنگ ہے. کبھی کبھی ہولونیس بھی فیل ہوتی رات بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یا پتہ نہیں کوئی بلنڈر نہ مار دیا ہو. یہ بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بلنڈر زیادہ نہ ہوں اور اچھائی کم ہو, واٹ ایف اگر اللہ کی اس سے دیکھا جائے اوبیسلی. تو بڑی ایک جنگ ہے, اس لیے میں آئی وانٹ وش اٹ فار سم ون کہ وہ اتنا ایک دم اسکرین پہ آ جائیں, بیکاز نظر بد بھی ہے, العین بھی ہے, وچ از ریئل. العین اور ایول آئی میں فرق ہے. العین پیاروں کی بھی لگ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, سو مینی پیپل واچ, تو اس کے جو پرابلمز آتے ہیں وہ مجھے پتہ ہیں. تہا سے میری ڈسکشن ہوتی ہے, العین کے بڑے مائیگرین, یہ ہے ریئل ہے, اٹس این انرجی دیٹ ٹریولز آئی بلیو. اور بہت کچھ فزیکل سمٹمز اس کے آتے ہیں اگر ہم اذکار نہ کریں, تو بہت پروٹیکشن رکھنی پڑتی ہے, اور تھوڑا سا بھی ہلیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی بیٹل ہے, بڑی بیٹل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے, اور آئی بلیو کہ نئی یوتھ کو چاہیے کہ جتنا بچ سکیں اتنا جو ہے نا اس چیز سے بچیں. باقی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, جہاں آپ کو بیسٹ آپ جہاں مجھ سے کام لے سکتے ہیں مجھ سے لیں, وہ چاہے اس فیلڈ میں ہے ایز اے دائی, آپ پبلک اسپیکنگ میں آ جائیں, آپ اسٹیج پہ آ جائیں, جو بھی, لیکن نہیں اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ, خود ڈیسیجن یہ نہ لیں. میں تو یہ کہتا ہوں.
جی بہت جزاک اللہ خیر علی بھائی, آپ نے بہت ٹائم نکالا. آئی ووڈ جسٹ وانٹ ٹو سارٹ آف اینڈ آف وتھ آسکنگ یو جسٹ فار سم ایڈوائس. ایک تو ہمارے لیے بھی اوبیسلی سب سے پہلے تو بندے کو اپنی فکر ہی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ جنرلی ایون فار یو نو دا یوتھ اراؤنڈ اس, کہ ان دس چینجنگ ورلڈ رائٹ, بیکاز آئی تھنک بہت ڈراسٹکلی بیکاز آف میڈیا اینڈ اب تو آئی تھنک وتھ واٹس ہیپننگ ان یو نو پیلسٹائن, کہ آپ کو ایک بڑا ڈیوائڈ نظر آتا ہے بٹوین آر ویلیوز اینڈ آر کلچر اینڈ ود دا ویسٹ اینڈ یو نو ہاؤ تھنگز آر گوئنگ, کہ what would be like the simplest advice you can give our youth and the people listening, کہ آگے میں نے اپنا ایمان بچانا ہے, میں نے اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے, and hopefully you know I want to work for the ummah. What is a simple direction that they should be taking, right, that can sort of help them get through. مطلب مجھے تو پرسنلی بہت اسکیری لگ رہا ہے جس طرح, خیر آئی ایم شیور یہ بہت بار امت میں ہوا ہے, اینڈ اب آئی تھنک ہم ایک اس اویئرنیس کے زمانے میں جب ہر چیز بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. بٹ واٹ وڈ یور ایڈوائس بی فار دا ینگ پیپل لسننگ, ٹین ایجرس, کوئی یونیورسٹی میں کوئی ورکنگ پروفیشنل ہے, وہ دین کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, ہر طرف فتنہ نظر آ رہا ہے, واٹس ون ڈائریکشن دیٹ دے کین ٹیک, اور سم تھنگز, وہ کچھ ٹولز ایسے وہ اختیار کر سکیں؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ ایک وہ ایڈوائس ہو, بٹ وٹ ریئلی ورکڈ فار می میں کہوں گا, اور وٹ ریئلی ورکس فار سو مینی پیپل جن کی اسٹوریز میں نے سنی ہے, وہ تفکر اور تدبر کا کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں. اور یہ ٹوٹلی ہم سے چھین لیا گیا ہے تفکر اور تدبر, کیونکہ سالیٹیوڈ میں ہم ہیں ہی نہیں ٹیکنیکلی کبھی بھی. ایون جب ہم روم میں اکیلے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں, بیکاز ہم کنیکٹڈ ہیں, ہم پلگڈ ان ہیں. موبائل فون, واٹس ایپ, ہمیں نا غش کے دورے پڑتے ہیں اگر ہم کچھ نہ کر رہے ہوں اکیلے میں, کیونکہ وہ ایک دم سے ہالونیس, ایمپٹینیس اور وہ انگزائٹی آتی ہے. کہ میں آپ کو بتاؤں یاسین بھائی کہ مجھے بلو ٹکس ماڈلز جو ہیں انسٹا کی, ان کے میسیجز آتے ہیں, اینڈ دے آر یو نو آسکنگ می کہ علی بھائی وی نو اٹس رانگ, وی ہیو چوزن اے رانگ پاتھ, وی آر ڈسپلئنگ آر بیوٹی, ہم ایون اپنی بیوٹی دکھا کے چیزیں سیل کر رہی ہیں, یہ وہ ہمیں سب پتہ ہے غلط ہے, بٹ اٹس مے بی ٹو لیٹ. ہم کیا کریں؟ وی آر ان اے اسٹیٹ آف ریگریٹ, آلویز ان اے اسٹیٹ آف ریگریٹ. کیسے چھوڑیں, کیا کریں, دلدل میں پھنس چکی ہیں. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ریگارڈ لیس جو جتنا بھی آپ کو لبرل نظر آئے, بٹ اللہ نے جو اس کے اندر وہ فال ہمہا فجورہا و تقواہا وہ سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے نا, ریگریٹ سب کو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو میں نے یہی ایڈوائس کروں گا کہ دیکھیں سالیٹیوڈ میں بیٹھنا سیکھیں. جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں آپ دیکھیں ان کی جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی ہے, سالیٹیوڈ سے. حضرت ابراہیم ہی یوز ٹو لک ایٹ دا اسکائی, سورج کو دیکھتے تھے, اسٹارس کو دیکھتے تھے. انٹروسپیکشن, آبویسلی اپنے اندر جھانکنا, کویشچن کرنا چیزوں کو. اس کا ٹائم ہے ہی نہیں یوتھ کے پاس. میں کہتا ہوں صرف آپ یہ ایک چیز پکڑ لینا کہ سب کچھ چھوڑو, 10 منٹ مسلح پہ بیٹھ جاؤں یا ویسے ہی بیٹھ جائیں, 10 منٹ صرف اینالائز کر لیں کہ واٹس گوئنگ آن, اور از دیر اے پرپز ٹو دس لائف. مر جاؤں گا, کیا ہوگا مرنے کے بعد, مطلب یہ ساری اچیومنٹس, یہ سب کچھ کہاں جائے گا. یہ ببل, یہ جو میس سائیکوسس کی دنیا میں میں رہ رہا ہوں, پاگل پن کی دنیا میں, سیدھی سی بات ہے, خپتی پن کے ایلوژنس میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے یہ سب, یہ سوچا کریں. دیکھیں مجھے ویک اپ کال سالیٹیوڈ میں ہی جا کے آئی تھی, کہ جب میں بالکل اینڈ میں انڈین آئیڈل بھی دیکھ لیا, موویز بھی دیکھ لیں, دوستوں کی محفلوں میں گپیں بھی لگا لیں اونچی اونچی کہہ کے لگا کے, بٹ وہ ایٹ دی اینڈ جب میں سوچتا تھا نا کہ یہ سب فیک ہے, مجھے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سم تھنگ از مسنگ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس دور میں تدبر اور تفکر کریں اور سوچیں میں کہاں جا رہا ہوں, اور بس پھر ایکشن لیں. یہ پروکریسٹینیشن نہیں کرنی, کولڈ ٹرکی میتھڈ, خلاص بس کل سے شروع. جو میں پھسلوں گا, بار بار گروں گا, ڈزنٹ میٹر, لیکن چھوڑنا میں نے نہیں ہے. بس ایکشن لیں. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ جم کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ایکشن لے لیتے ہیں اور پھر وہ ریگولر ہو جاتے ہیں. تو سیم گوز فار دین. انشاءاللہ آپ جو ہے وہ سالیٹیوڈ میں بیٹھیں, یہ ایک اسٹرانگ ایڈوائس ہے. اور اس چیز سے ڈٹیچ ہو موبائل فون سے. بہت بڑا فتنہ ہے, بلکہ اتنا بڑا فتنہ ہے, مجھے ابھی ریسنٹلی یاسین بھائی ایک جگہ میں ٹاک دینے گیا پشاور میں, پیک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ, تو ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے مجھے اتنی بڑی بات کی, علی بھائی آپ نے آج سوشل میڈیا ایڈکشن کی بات کی. کہتے ہیں اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کے لیے کوئی نبی ٹائپ بندہ آنا چاہیے
یعنی اس لیول کا فتنہ ہے صحیح بات ہے کہ وہ اس طرح کے بندے آنے چاہیے لوگوں کو دعویٰ کرنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پلیز سالیٹیوڈ میں بیٹھیں, انٹروسپیکشن کریں, تزکیہ کریں, انالائز یور سیلف, اور اسکالرس کے پاس بیٹھیں, نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں. یہ سب سے میں سمجھتا ہوں پاورفل اور پریکٹیکل جو ہے نا ٹپ انشاءاللہ which will work for them. سبحان اللہ. نہیں, that's really beautiful advice, especially the solitude part, because I think کہ لائفز بھی اب ایسی ہو گئی ہیں. ایون اف یو ڈوئنگ ورک آف دین, آئی ووڈ سے ان فیکٹ آئی ووڈ سے جو ورک آف دین کر رہا ہے اس کے لیے تو شاید اور مزید ضروری ہے کہ وہ یہ چیز اختیار کرے. علی بھائی جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. میں اللہ تعالیٰ بلیس یو ان ایوری تھنگ دیٹ یو ڈوئنگ, اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے انسٹیٹیوٹ کو, ہر کسی کو بس کامیابی دیں, قبول کریں. آئی ووڈ ارج ایوری ون ٹو سبسکرائب ٹو علی بھائیز چینل ایز ویل. ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں خود بہت کم پوڈ کاسٹ سنتا ہوں, بٹ کبھی کبھار آپ کی پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ ہم سن لیتے ہیں. تو بس ونس اگین جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.